باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ گزشتہ ہفتہ جو درس ہوا تو اس کے بعد اتوار سے لے کر اس اتوار تک ہم سفر میں تھے، میری والدہ بیمار تھی، میں KPK میں تھا۔ آج پھر ہمارا درس 99 نمبر آیات سورہ مومنون میں شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ دروس ہمارے تھے کہ کوشش کرے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اب یہاں سے رب کریم فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، غیروں کی بات کر رہے ہیں، خطاکاروں کی بات کر رہے ہیں، نفس اور شیطان کے اشاروں سے چلنے والوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک یہ غلط راستے پر اور گناہوں میں منہمک رہتے ہیں کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے، اذا جاء جب آتی ہے، احد ایک، ہم ان میں سے الموت و موت، ان میں سے ایک کے پاس موت آتی ہے، علامات موت، آثار موت، تو پھر اب یہ دیکھ لیتے کہ اب تو گرفت ہو گئی، پھر یہ کہتے ہیں قال ربی، اے میرے رب ارجعونی، مجھے لوٹا دے، مجھے زندگی دے دے تاکہ میں اعمال صالحہ کروں۔ اب اس وقت جب انسان سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی ختم، اس وقت سب نیک ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آتا نہیں دوبارہ گزرا ہوا زمانہ، تیر ساتھ پر مثال مڑے دلہت دے مڑی چادی جوندی کڑی پر جڑا، کہتے گزرا ہوا وقت ایسا ہے جیسے مردہ، تو مردہ بھی کسی نے رو رو کے زندہ کیا ہے، بات ختم تو ختم۔ ایک بچہ ہے پڑھتا پڑھتا یونیورسٹی اسکول مدارس میں، جب رزلٹ کا دن آتے کہتے کاش میری زندگی دوبارہ سر نو ہو جاتی تو آج جنہوں نے عزت پائی میں بھی محنت کرتا عزت پائی، کہتے نہیں اب گیا، بس جو ہو گیا تو وہ ہو گیا، آپ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے عقائد و جہان، اپنے پیارے نبی ہمارے پیارے عقائد و جہان کو خبر دی کہ جو کفار مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، یہ اپنی موت کے وقت دنیا کے طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، یا اللہ میں دنیا میں لوٹا دے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت تک تو اپنے کفر و سرکشی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمانیوں میں منہمک تھے، ان کی تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر ڈٹے رہتے تھے، اور جب اس کے موت کا وقت آتا ہے اور جہنم اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اس سے ملتا ہے، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ پشتو میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، کہتا ہے بیا بوائے چیوں زل دنیا تلاڑے اور بڈیر میں دے پزڑ باندے ارمانو نو دوبار دے رات لنشت بیا دنیا تا او چیو زل شیور داخل پا قبرستان۔ پھر کہو گے یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج کر تو دیکھ، مجھے بڑی ارمان ہے، افسوس ہے۔ اللہ فرمائے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، جب قبرستان میں گئے تو گئے، تو میں پہلے علماء نے آگاہ کیا کہ یا ساکنو قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے محل میں رہنے والے، ان قریب تو قبر میں جانے والا ہے۔ تو نے کبھی سوچا
تمہیں تو یہ کہا گیا کہ پنزچہ تدی کورشی پا دنیا کے اور قبرستان تد مکان پستر گورا، 5 منزلہ مکان بھی اگر دنیا میں بنا لیا پھر اس کو بھی تو قبرستان کو بھی تو اپنے مکان کے نظر سے دیکھو. تو کہتا ہے زے پا زید پا دنیا کڑی بنگلی جوڑے داخر دا پارا غم دا سپر نشتا. دنیا میں تو تو نے محلات بنا لیے، کیا آخرت کے لیے کوئی چھپرا بھی بنایا ہے؟ اور اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صرف نماز نہیں کہ نماز سے آپ گزشتہ میرے 2 درس کہ تم اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے. صرف اپنے گھر تک محدود رہنا، اپنے بچوں تک، یہ تو بھائی ہندو بھی رہتے ہیں غیر بھی رہتے ہیں، یہاں تک کہ درندے چرندے وغیرہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی پیٹ بھرنے میں لگے رہتے. کمال تو یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کرے، جو میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے. سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ارے خود جس کا مفہوم ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے. ہم کہتے نہیں جو اضافی ہوگا تو دیں گے، نہیں، کمال تو یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلائے. یہ کمال ہے. دوسروں کے بچوں کی حفاظت کرنا یہ با کمال انسان ہے. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے لیکن ان کے بعد نہ ٹائم ہے، بہانے ادھر ادھر کر کے اور بس کہتے یار اس کو اولڈ ہاؤس میں جو ہے نا داخل کر دیتے ہیں، وہاں صحیح حفاظت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کریم فرماتا ہے یہ شخص کہتا ہے مجھے لوٹا دے لعلی اعمل صالحا، جس دنیا کو فیما ترکتو، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک اعمال کر لوں. مجھے واپس ارجعونی، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، ہو سکتا ہے میں نیک اعمال کروں. اللہ پھر جو میں نے چھوڑے ہیں، میں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کیا، میں نے اپنے نفس کے اشاروں سے زندگی گزاری، میں نے ایک فسادی انسان خاندان محلے ہر جگہ لوگ دیکھتے تھے تو میرے فتنوں سے ڈرتے تھے. اچھا انسان وہ ہے جس کو دیکھ کر تیرا دل مطمئن ہو جائے کہ بھائی یہ ہے کوئی پیارا، کہ اب مجھے دے گا سہارا، ایسے ہے نا. تو اللہ کریم فرمایا کلا، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ کلا کا کلمہ ہم نے یہاں پڑھا تھا سورہ معارج میں، سورت نمبر وہ بھی کہتے تمہیں جو ہے نا دنیا کے بہتات نے غفلت میں ڈالا ہے. اب تو کہتا ہے کہ میں قبرستان پہنچ گیا، اب کہاں سکتے. یہاں دیکھیں یہ یہاں سے کہ ایک دوست دوسرے گہرے دوسرے کے بعد دوست کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. مجرم اللہ نبی کے نافرمان تو یہ چاہیں گے کہ آج کے اس عذاب کے بدلے میں اپنے بچوں کو یوم بھی بنی اپنے بیٹوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اور جس خاندان میں اس کی جگہ تھی ان سب کو دے دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اپنے فیملی سے ہٹ کر زمین میں جتنے بسنے والے کیا تھا سب کو گرفتار کر لے اللہ. لیکن ثم ينجی، پھر اس کو نجات دے. اللہ مجھے نجات دے. اللہ کلا، ایسے نہیں ہے کہ تیری سوچے وہاں تو ایسی نہ تھی، وہاں تھوڑی سی کوشش کرتے مجھے راضی کرنے کے لیے، ہم تو مائل با کرم تھے. تو تھوڑی سی رجوع کرتا. میں نے اس پیارے کلام میں فرمایا ارے تو نے شرک کیا، ارے تو نے قتل و غارت کی، تو نے بدکاری کی. انسان سچی توبہ کر کر تو دیکھ، رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو پھر کہنا اب نہیں، اب وقت گزر گیا. کلا انہا نزاعۃ للشوی، وہ بھڑکتی آگے کھال اتار لینے والی، بلا رہی ہے. من تدعو، من کس کو؟ تدعو من ادبر وتولی، جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا کہ چلو دین کا وہاں دیکھیں گے، ابھی دنیا کو آباد کرنا ہے. تو جوڑ جوڑ کے پیسے رکھتا تھا، دنیا کو آباد کرتا تھا، اب
سوائے پکے مسلمانوں کے، نمازیوں کو، کہ ہمیشہ نماز پڑھنے والوں کے اپنے مال میں غریبوں اور محتاجوں، بیوہ بے سہاروں کا حق معلوم تھا، مانگنے والے اور محروم رہنے والوں کے لیے، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے کے لیے، اور وہ جو میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ وہ نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور ہمیشہ امانتوں کو، وعدوں کو پورا کرنے والوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنی گواہیوں پر قائم تھے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، آج جن کے باغوں میں ان کو اعزاز ملے گا، ان کی عزتیں کی جائے گی۔ تو اللہ فرمائے کلا، تو کہتا ہے مجھے دوبارہ لوٹا دے، نہیں ایسے نہیں ہے، اِنَّهَا كَلِمَةٌ وَقَائِلُهَا۔ اب یہ دیکھ، اس باغی کی ایک بات ہے کہ بس یہ اس کا کہنے والا ہے، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تو یہ کہے گا؟ یہ تیری بات کہ تو آج کہہ رہا ہے نا، پہلے بتا کہ تو اے نافرمان تو ایسے کہے گا، اے وقت کے فرعون، اے سرکش، اے فسادی، تمہیں پہلے علماء نے تنبیہ کر دی تھی، میں نے انبیاء بھیجے، میں نے آسمان سے کتابیں، آسمانی کتابیں آئی اور تمہیں تنبیہ کر دی گئی کہ تو کرے گا افسوس۔ تو انبیاء ہے، ان کی اطاعت کرتے تمہیں عزت بھی ملتی، دنیا بھی تیری، آخرت بھی، برزخ میں بھی تیرے، لیکن تو نے منہ پھیر لیا۔ اب تو کہتا ہے نہیں نہیں، یہ تو بات ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ ان کے اللہ کریم فرماتا ہے یہ بات ختم، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، اس دن تک جس دن یہ اٹھایا جائے گا، الی یوم یبعثون، یہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک اب یہ یہاں رہے گا۔ ارشاد فرما کہ کافر اپنی موت کے وقت عرض کرے گا، اللہ نبی کا نافرمان پکارے گا کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لٹا دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے میں نے چھوڑ دیا، اور نیک اعمال بجا لا کر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کروں۔ اس پر اس سے فرمایا جائے گا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو حسرت و ندامت سے کہہ رہا ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، آپ چیخنے چلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں دنیا کے طرف واپس ہونے سے مانع ہے، اور وہ موت ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، جو دنیا سے گیا تو گیا۔ یہ غیب کی چیزیں تھی کہ اس کا تو نے دیکھ لیا، اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح کافر اپنے موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جانے کا سوال کریں گے، اسی طرح وہ مسلمان بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کمی یا کوتاہی کی ہوگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ منافقون، سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 تا 11، ٹوٹل ویسے ان میں 11 آیتیں ہیں، سورہ جمعہ میں بھی وہ 11 آیتیں، اس سے پہلے سورہ صف ہے اس میں 14 آیتیں، اس سے پہلے سورہ ممتحنہ ہے اس میں 13 آیتیں، اس سے پہلے سورہ کون سی حشر ہے اس میں 24 آیتیں، اس سے پہلے 28 پارے کی پہلی سورت اس میں 22 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد منافقین ہے، منافقین کے بعد تغابن ہے اس میں 18 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد طلاق، سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں رمضان میں یہ بتاتے رہتے تھے نا، ابھی تک ذہن میں ہیں، تو اس میں 12 آیتیں ہیں، ٹوٹل کتنی ہو گئی ہے؟ 137 آیتیں ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہے، 9 صورتیں یہ ہے، بچے میرے ذہین ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی لگ رہے تھے، استاد جی بتاتا رہتا کہتے ہم بھی کریں گے۔ شوق پیدا ہونا چاہیے، کتنی آیتیں تھی، اتنی آیتیں تھی، اتنی آیتیں تھی، ایک مرتبہ دہرائی تو ذہن میں بیٹھ گئی، بولا یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو دیکھیے اللہ کریم فرماتا ہے سورہ منافقون، یا ایھا الذین آمنوا، رب فرماتے اے مسلمانوں، لبیک یا رب، اللہ کا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال جو تم جمع کر رہے ہو، تمہاری اولاد جس کی تم تربیت کر رہے ہو، یہ دنیا کے مقصد نہیں ہے،
زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ کے فکر سے، اللہ کے بندگی سے کہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ غفلت میں انسان کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اسی دنیا کے کاروباری کی وجہ سے نا، بس وہ میں بھی کام میں تھا نا، نماز قضا ہو گئی۔ کیوں قضا ہو گئی؟ دنیا کا کام تو قضا نہیں ہوتا لائق بھائی، اس کے لیے تو یہ بڑا چاق و چوبند ہے۔ بولے اے اللہ کریم فرماتے کہیں تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے مال کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، ان کی محبت۔ پٹھانوں میں ایک شعر ہے، نور من دے پزڑا باندھ انبار کڑے اونن باس پکا بکے بوتان ولے۔ دوسری محبتیں نے تم نے دل میں گھسیڑ دی۔ دل تھا اللہ تعالیٰ کا کعبہ تھا، اس میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، تو نے دوسری محبتوں کو دل میں بٹھا دیا۔ کہتے کعبے میں بتوں کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ تمہاری زندگی کا مقصد بچوں کی تربیت نہ تھی، عبادت کی نیت سے کرتے، لیکن اس کو مقصود بنایا، تو نے اللہ کے بندگی کو چھوڑ دیا اس کے لیے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں، پیاری شریعت کو اس کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو نے حلال و حرام نہ دیکھا لیکن مال جمع کیا، تمہیں پتہ نہ تھا، علماء نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا۔ یہ سورہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورہ توبہ میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو کیا دھمکیاں مل رہی ہیں کہ دیکھ انسان، اگر تو نے غلط طریقے سے مال کمایا اور خرچ کیا تو پھر تیار رہیو۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ، آیت نمبر 34 ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جو غلط طریقے سے کمایا اور خرچ کیا، شرابوں میں، بدکاریوں میں، تکبر میں، غرور میں، اسراف کیا۔ اللہ فرماتے میرے بندے اسراف نہیں کرتے۔ ذہن بیٹے، اللہ نے فرمایا کیا؟ میرے بندے وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ۔ آیت نمبر کیا ہے؟ یاد نہیں ہے۔ سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 67، آیت یاد نہیں تھی۔ اچھا، ان کو داغ دیے جائیں گے، ان کے کس کو؟ ان کے پیشانیوں پر، ان کے کروٹوں پر، ان کے پیٹھ پر، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا یہ تمہارے خزانے جن سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ مال سے کتنا محبت ہے؟ جیب میں پیسہ ہے لیکن ماں پر خرچ نہیں کر رہے، بوڑھی ماں ضعیف ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کسی سے مانگ کر ماں پہ خرچ کرے، جیسے بیٹے پر کرتا ہے، جیسے گھر والی پہ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں والد بیمار ہیں، پیسے نہیں ہیں لیکن گھر والی کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب اس کے پاس نہ پیسے ہے نہ ٹائم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی میں تو بیزی ہوں لیکن بچوں کے لیے تو بیزی نہیں ہو، نہیں ہے پیسے۔ غریب، یہ بتاؤ غریب لوگ اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے پیسے پیدا کر لیتے نہیں کر لیتے؟ تو والدین کے لیے کیوں نہیں ہو رہے؟ پیسے نہیں ہے تو کیا خرچ کریں؟ ادھر ادھر کا بہانے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تمہارے چکھو مزہ، تمہارے جمع کیے ہوئے خزانے، قبر سے اٹھو گے مال کہاں کمایا؟ اس لیے کمایا تھا والدین پر خرچ کرو، والدین تو راستہ تکتے رہے، تو آ کر بہانہ کر دیا امی جیب خالی ہیں۔ جب دلہن کو دیکھا تو اس کے لیے تو چھپ چھپ کے چیزیں لا رہا تھا، گھر بھی بنا رہا تھا، خرچے بھی کر رہا تھا، لیکن باپ جب کمانے سے ہٹ گیا تو انا للہ و انا۔ میں نے دنیا میں جتنے بھی دیکھے نا، وہ لوگ جو بادشاہ ہیں وہ بھی والدین سے اتنے کتراتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں نا، دن میں 50 روپے دیے، صبح دیے، شام کو آیا ڈیوٹی سے، باپ نے اگر بول بھی دیا بیٹے 50 روپے ہوں گے، اب وہ صبح جو 50 روپے دیے تھے کس پہ خرچ کیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نے یار چھوٹے بچے سے بھی کبھی پوچھا؟ کبھی بیوی سے بھی پوچھا کہ 50 روپے کہاں گئے؟
تو باپ کو یار اتنا تمہیں شرم آیا نہیں یار کہ میں یہ کتنا خرچہ دے رہا ہوں, یہ تو چھوٹے بچے کا خرچہ بھی نہیں یار. اللہ اولاد کے محتاج کسی کو نہ کرے, بس یہ مشکل کام ہے. ہاں 99% تو میرے حساب سے والدین کے بارے میں ہم فیل ہیں. کتنے فیصد؟ اس کے لیے سوچ نہیں ہے. امی تڑپ رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, بس نکل گیا گھر سے, چلو دیکھو ہی نہیں. فکر ہے بیگم کو, وہاں بیگم صاحب کیسے ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے, گھر میں خیریت ہے. کیا امی کو بھی فون کیا صبح ڈیوٹی پہ گیا بابا واپسی؟ امی کو بھی کبھی کال کی کہ امی اب کی طبیعت کیسے کی ہے؟ بتاؤ اگر کیا سوشل میڈیا پہ سننے والوں, اگر کوئی ہے تو مجھے بھی بتا دو تاکہ میں دنیا والوں کو بتا دوں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھائی اگر 2 مرتبہ والدہ گھر والی کو فون کرتے تو 1 مرتبہ کم از کم والدہ کو بھی کر لیتے. ارے دوسرے دن کر لیا کرو, ارے ہفتے میں 1 دن کر لیا کرو. والدہ بھی تو انتظار کر رہی تھی ایک وقت. کیا کچھ والدہ نے برداشت نہیں کیا تھا, آج تو والدہ کو بھول گیا. اگر تو بہانے کر رہا ہے, دنیا میں راز بھی کرو گے, رب راضی نہیں ہوگا. ہاں کیونکہ رب نے تو یہ فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہاں تو سو رہا تھا. ہاں ایک واقعہ کہ ایک عورت تھی, اس کے 6 بچے تھے نا, 5 صحیح تھے اور ایک جو ہے بیمار تھا, وہ چل پھر نہیں سکتا تھا, بس گھر میں گھومتا رہتا تھا. تو بولا چل ایسی مٹی لاؤ جس سے ہم جنت کی مٹی لاؤ, جنت کی, ہم اسے گھر بناتے ہیں. بولا ٹھیک ہے. سب بچے نکلے, ادھر گھوم رہے, کوئی ادھر گھوم رہے, کوئی ادھر ہے. وہ کمزور سا بچہ وہ گھر میں, جب رات کو واپس آیا اس نے اتنی مٹی کی تھیلی بھری ہوئی ہے, سب کھا لیا ہے. باپ کہہ رہا ہے بچوں وہ مٹی لاؤ جس سے ہم وہ جنت کا گھر بنائیں گے, جنت کی مٹی لاؤ. بولا ابو ملی نہیں ہے. چھوٹا بچہ وہ جو چل پھر, بولا ہاں ابو جی میں لایا ہوں. بولا کہاں ہے؟ بولا یہ رہی. بولے کیسے لائے؟ بولے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, وہی مٹی میں ماں جہاں پاؤں اٹھاتی تھی میں مٹی اٹھاتا تھا. تھیلی بھر گئی. ہاں ابو نے بولا بیٹے ہم تو سمجھ رہے تو بالکل کسی کام کا نہیں ہے. ہاں تو نے تو واقعی ماں نے جدھر پاؤں رکھا اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی. بولے جنت کی مٹی تو جب اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہی مٹی تو جنت والی ہے. ہاں کچھ باکمال بھی ہوتے ہیں دنیا میں جس کے صدقے دنیا آباد ہے. ہاں اللہ ان نالائقوں کو بھی ان لائقوں کے صدقے نیک بنائے. ہاں میرے ایک دوست تو کبھی ایسے مذاق کے بولے تو بڑا بے وفا ہے. میں نے بولا بے وفاؤں کا شکر ادا کرو ورنہ تم وفاداروں کی قدر کہاں ہوتی. ہاں ہم بے وفاؤں سے تو تمہاری قدر ہو رہی ہے, تم وفاداروں سے تم ذلیل ہو رہے. بولے یار مولوی ہر جگہ جو ہے نا. ہاں میں نے بولے وکیل ہوتے وکیل, ہم بے وفا نہ ہوتے تم وفادار کی قدر کہاں سے ہوتی. ہاں لیکن تم وفادار نہ ہوتے ہم بے وفاؤں کی اتنی ذلت نہ ہوتی. تمہاری وجہ سے ہماری ذلت, ہماری وجہ سے تمہاری عزت. ہاں تو ہم کہتے ہیں انہیں بھی اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. یہاں آیت پوری ہو رہی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو اولاد اور بال کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے یعنی جہنمی ہیں. ہم الخاسرون, ہم الخاسرون پہلے بھی پڑھا تھا میرے خیال ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم آیت نمبر یہ تو یاد ہوگی یار, یہ بھی یاد ہے. اللہ اکبر. ارے یہ 27 نمبر آیت ہے, یہ بھی یاد نہیں ہے, یہ بار بار پڑھ رہا ہوں. ہاں اس جیسی ایک آیات ہے, لیکن یہاں ینقضون اور وہاں ہے یوفون بعہد اللہ ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. ہاں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک ہے. جنتیوں کا تذکرہ, خود بھی جائیں گے, پورے کنبے کو بھی لے کے جائیں گے. وہ سورت نمبر 13 ہے, آیت نمبر 20 تھا. 24 سے یاد کیا کریں. اور وہاں جو 25 نمبر آیات ہے نا, وہاں بھی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک کیا ہے علیہم اللعنہ. اس طرح الفاظ ہیں, ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے. یہ سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وانفقوا, خرچ کرو, حکم دیا اللہ نے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. 3 نمبر ہے نا یا غلط ہے؟ بولا ہاں بول رہے استاد جی 3 نہیں لگ رہا ہے, پہلی آیت ہے. میں نے بولا بھائی تیسری آیت ہے. اللہ کریم فرماتے میرے بندے خرچ کرتے, یہاں فرمایا خرچ کرو اور
254 नंबर आयत में या अय्युहल्लज़ीना अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آیت نمبر بتائے. بڑی آسان آیت تھی. 134 نمبر آیت تھی پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3. بس تھوڑے تھوڑے بچے سوچ رہے اب کہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اللہ فرمی ارے خوشی میں تکلیفوں میں ہر حال میں اپنے مال سے کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی. اب سب تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرو نا, سب اللہ کے راہ میں بھی خرچ نہیں کرو اور سب اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرو. ان میں سے خرچ کرو, ان میں سے کھاؤ, نہ سب کھاؤ نہ سب خرچ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا سورہ بنی اسرائیل میں. خرچ کرو اس میں سے, دیکھیں مما رزقناکم, جو ہم نے دیا بھائی, تمہارا نہیں, جو ہم نے دیا. قبل اس سے کہ آئے تمہارے پاس کسی ایک کے بعد موت, پھر کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. یا اللہ تھوڑی مدت تک. کیا کہے گا؟ اے میرے رب, تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں کیا کرتا, صدقہ کرتا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. لیکن وقت گزر گیا نا. اللہ کریم کبھی بھی کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتا اس کے وقت سے. جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ ختم ہو گیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے پہنچ سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو, اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے, تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا. ایک شخص نے کہا, اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں, دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. چنانچہ سورہ منافقین کی آیت کہ یا تو مسلمان ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, یا کافر کا ذکر تھوڑی ہے کہ آپ مسلمان کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں لوٹا لے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی اور اس کے احکام کی بجاوری میں ہرگز غفلت سے کام نہ لے, اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے تاکہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ پھر پچھتائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, خاص کر جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں, مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, وہ کم از کم تھوڑا درس سن لیا کریں تو بہت سارا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرامند فرمائے. بیماران اسلام کو اللہ صحت دے, اور بے روزگاروں کو رزق حلال, نیکوکاروں کو ڈھیروں نیکیاں کرنے والے, اور گناہگاروں کو موت سے پہلے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ جو ہے سورہ شعراء میں بھی 102 نمبر آیات میں کہ اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے, اور 160 کے لگ بھگ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے, اور وہاں سورہ زمر میں بھی 58 نمبر ہے کہ اللہ میں دنیا میں بھیجے پھر ہم یوں کر لیں گے, یوں کر. اللہ فرمائے بس جو کرنا تھا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ میں بار بار قرآن پاک زندگی بھر پڑھنے, اس پر سوچنے اور اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.